بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7,000 کا لشکر جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا اور اس کے دستے راس ظریف بن مالک اور مغیث کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر بحر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کاؤنٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا۔ سبتا شہر کا حاکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں تھا۔ لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے کنارہ پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا پہنچ گیا۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں اور سب سے پہلے ان میں سامان بار کیا جانے لگا۔ جولین نے کہا، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ طارق، اب آپ کہاں جائیں گے؟ جولین، سیوطا۔ طارق، بہت اچھا، لیکن ہاں ایک بات۔ جولین، جی فرمائیے۔ طارق، ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین، افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ طارق، خیر، اللہ مالک ہے۔ جولین، ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے ہوئے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستے بڑھتے چلے جائیے، اندلس کے دارالسلطنت ٹولیڈو تلیتلا میں پہنچ جائیں گے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ طارق، اللہ خود ہی سبیل نکال دے گا۔ جولین، ایک بات اور سن لیجئے۔ طارق، کہیے۔ جولین، جزیرہ سبز سے جو راستہ اندلس کو گیا ہے، وہاں شاہ رازق کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا کہیں وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کر دے۔ طارق، کیا وہ سرحد کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین، نہیں، بلکہ وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے۔ طارق، اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین، مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے طارق، اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے، مقابلہ پر موت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہے۔ جولین، اللہ آپ کو فتح دے۔ میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں اور وہ وصیہ کا رازرق مار ڈالا جائے۔ طارق، اطمینان رکھیے، اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین، مجھے بھی یہی توقع ہے، میری بیٹی بے عزتی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ طارق، اسے تسلی دیجیے۔ جولین، آپ کے لشکر کا حال جان کر اسے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ طارق، اللہ حافظ۔ جولین، دیکھیے، تدمیر ایک چالاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ طارق، ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون مددگار ہے۔ جولین، خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا، تب طارق اور مغیث الرومی بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی طارق نے کہا، مسلمانوں، اللہ واحد لا شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پورے اندلس پر قابض ہو جائیں گے۔ رات جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم فخر مدینہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔
جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، ایسا ہی فتح اندلس پر بھی یقین ہو گیا ہے، مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے چپا چپا پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہیں اور بے سر و سامان ہیں، نیز تعداد میں بھی بہت کم ہیں۔ ہم کو زیادہ محنت مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ شوق سے واپس چلے جائیں۔ بتائیں کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ طارق نے کہا، کیا آپ لوگوں میں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ طارق پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا، خوب سوچ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ طارق، یہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز بیکار ہیں۔ ایک شخص، ہاں بالکل بیکار ہیں۔ طارق، پھر بیکار کیوں رہنے دیا جائے؟ طارق، نہیں۔ مغیث، اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ طارق، میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، ہاں، جب یہ ہیں بیکار تو ضرور انہیں جلوا دیجئے۔ طارق، اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو۔ کئی آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی، اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ ممکن ہے کہ موجودہ دور کے لوگ کہیں کہ طارق نے غلطی کی کہ انہوں نے ان کے جہازوں کو جن کے ذریعے سے واپس جانا ممکن تھا جلوا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و امنگ کا دریا امڑ آیا تھا، اور ہر مجاہد نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہید ہو جائے گا یا فتح حاصل کرے گا، واپسی کا خیال تک دل میں نہیں آنے دے گا۔ مسلمان جزیرہ و خضر پر 5ویں رجب 93 ہجری سہ شنبہ کے روز وہاں پہنچے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئے۔ طارق نے کہا، مسلمانوں، تمہاری واپسی کا اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا ہے۔ اب صرف 2 ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کرو۔ سب نے کہا، انشاءاللہ ہم اندلس فتح کر کے ہی رہیں گے۔ طارق، جب انسان کسی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ سب نے کہا، انشاءاللہ۔ طارق، اچھا، اللہ کا نام لے کر بڑھو۔ نصر من اللہ و فتح قریب، فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے۔ سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس پر ہیبت نعرہ سے تمام پہاڑ اور ساحل سارا گونج اٹھا۔ اگرچہ اس جگہ کا نام لائنز راک یا قلعہ الاسد تھا، مگر جب سے طارق اس جگہ آئے اس وقت سے اس کا نام جبل طارق مشہور ہو گیا، اور آج بھی دنیا اسے جبل طارق کے نام سے پکارتی ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو طے کرنے لگے۔ تمام پہاڑ نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ طرح طرح کے چھوٹے بڑے درخت، قسم قسم کے خوش رنگ اور خوشبودار پھلوں کے پودے، اور نئی نئی وضع کی گھاس تھی، جس کی طرف بھی نظر جاتی تھی گل پوش اور سبزہ زار چٹانیں نظر آتی تھیں۔ اس جاذب نظر اور فرحت افزا پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اترے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جبہ پہنے ملا۔ وہ کچھ پریشان و مضطرب اور بے قرار تھا۔ طارق نے اسے دیکھا۔ انہوں نے مغیث الرومی سے کہا، یہ شخص عیسائی نہیں معلوم ہوتا۔ مغیث، میرا بھی یہی خیال ہے۔ طارق، اسے بلوائیں اور دریافت کریں کون کون ہے اور یہاں کیوں پھر رہا ہے۔ مغیث، بہتر ہے، اسے بلوائیں اور پوچھیں کہ کون ہے۔ انہوں نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ سپاہی گیا اور اسے بلا لایا۔ اس نے آتے ہی طارق کو سلام کیا۔ طارق نے دریافت کیا، تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی تلاش میں تھا۔ طارق نے حیران ہو کر پوچھا، ہماری تلاش میں؟
وہی شخص: جی ہاں طارق، گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی۔ وہی شخص: مجھے بتایا گیا تھا۔ طارق: کس نے بتایا تھا؟ وہی شخص: میں سب کچھ عرض کرتا ہوں۔ میں مظلوم ہوں، ظالم عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں، کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ طارق: ضرور سنوں گا، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ وہی شخص: آپ میری دادرسی کریں گے؟ طارق: انشاءاللہ۔ اچھا، تم اپنی داستان سناؤ۔ وہی شخص: بہتر ہے۔ طارق: مغیث الرومی کھڑے ہوئے ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عیسائی لشکر: یہ زرد پوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ اور بیش قیمت پوشاک پہنے تھا۔ اس کے گلے میں جواہرات کا نہایت قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا: میں ایک بدبخت یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، قرطبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں۔ میں عرصہ سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ملک میں میری ساکھ ہے، عزت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ حکام جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کی بیوی حسین یا لڑکی دیکھتے ہیں تو اسے چھین لیتے ہیں۔ طارق نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا: شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ امامن: جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ طارق: تو کیا بیوی لے اڑا ہے؟ امامن: عرصہ ہو گیا میری بیوی کو فوت ہوئے۔ طارق: اچھا، تو پھر بیٹی کو چھین لیا ہے؟ امامن نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا: جی ہاں، میری مرحومہ بیوی کی نشانی، میری نور نظر، میرے دل کا چین، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امان کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ طارق، مغیث اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ طارق نے کہا: امامن، غم نہ کر، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ امامن: مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ طارق: کون لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن: حضور، جب سے رازرق اس ملک کا بادشاہ بنا ہے تب سے لوگوں کے جذبات، جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس درجہ سیاہکار ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کی بھی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی ہے جو بادشاہ بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلورینڈا کو جو کونٹ جولین کی بیٹی ہے، ہوس کاری کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے۔ طارق: ہم کو معلوم ہے۔ امامن: اس نے ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں، وہ جس عورت یا لڑکی کو حسین دیکھتے ہیں لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر لے جاتے ہیں۔ طارق: رازرق کی عمر کیا ہے؟ امامن: بوڑھا ہے حضور، بڑھاپے میں خبیث کو سیاہ کاری کی سوجی ہے۔ طارق: لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ امامن: حضور، ہم یہودیوں کی حالت قابل رحم ہے، سب سے زیادہ ہم تیر ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، دولت ہماری لوٹی جا رہی ہے، عزت ہماری پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ طارق: مگر وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امامن: اللہ کرے کہ وہ کہیں جلد غارت ہو۔ طارق: اللہ کی گرفت سخت ہے، وہ ہر بدکار قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامن: ہم یہودیوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ طارق: تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن: شاہ رازرق کا ایک معتمد خاص لے گیا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ طارق: کیا بہکا کر لے گیا ہے؟ امامن: نہیں حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا۔ جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبائے، نیز اس کا گلا رندھ گیا۔ طارق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا: غم نہ کر امامن، دیکھو جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفکر رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔
اپنے دل میں جوش انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ اماماً ضرور لوں گا۔ انتقام لینے کے لیے تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی جب وہ وحشی میری قرۃ العین کو میری آنکھوں کے سامنے لے گئے تھے۔ طارق، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری دل گداز داستان سننے کی فرمائش کر کے تمہارے دل کو دکھانے کا باعث بنا۔ اماماً اگرچہ اس روح فرسا داستان کو سناتے ہوئے مجھ پر غم و اندوہ کا غلبہ تھا، مگر اس سے میرے غم کا کچھ بار بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور میرے محترم، آپ کو تو میں خود اپنی درد انگیز داستان سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ عیسائی کیا بن گئے ہیں۔ طارق، جب تو تم سناؤ، اگرچہ تمہاری داستان سن کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔